بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج سپر 6 کی آج جو بڑی خوشخبری ہے کہ سب کچھ سائن ہو گیا. میں اپنے ملک کے لیے بڑا خوش ہوں. اور میں کیوں خوش ہوں، میں صرف آپ کو اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، چائنا کے اندر جب ہم نے تین دفعہ ہم جب چائنا گئے اور چائنا سے جب ان کی تھنک ٹینک سے ملے، ان کی منسٹری سے ملے، تو یہ جو دنیا کے اندر ایک معجزہ ہوا ہے چائنا میں 30 سال میں، کبھی بھی دنیا میں ملک نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی اور کبھی بھی لوگوں کو اس طرح اتنی تعداد میں غربت سے نکالا ہو. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں غربت سے نکالنا یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو ان سے جب ہم نے اور بھی کیا ان کی کامیابی کی کیا راز تھے، اور بھی تھے، لیکن سب سے جو چیز سٹینڈ آؤٹ کی وہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ہماری بدقسمتی شارٹ ٹرم پلاننگ. 5 سال الیکشن کے ہوتے ہیں، گورنمنٹ آتی ہے، سوچتی ہے کہ میں کون سا ایسا پروجیکٹ کروں جو الیکشن سے پہلے میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے، اور اس کو پھر کروڑوں روپیہ اس کی پبلسٹی کر کے تو اس کے اوپر الیکشن جیتنے کی کوشش کرو. یہ ہمارے میں اور چائنا میں ایک سٹارک ڈفرنس ہے. چائنا کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ یعنی جو انہوں نے ہمیں اپنے پلانز بتائے وہ اتنی آگے تک ہے. اب پاکستان کا آ جائیں کہ ہم نے آج جو اتنے بڑی ہم یہ مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، مہنگی بجلی، اس کے پیچھے کیا یعنی ہم نے آبویس ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز تو غلط کی ہوگی کہ سب سے سستی بجلی سے سب سے مہنگی بر صغیر میں بجلی اب ہم بنا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے شارٹ ٹرم پلاننگ. کوئی لانگ ٹرم سوچ نہیں تھی، کوئی آگے کا اپنے آنے والی جنریشنز کی نہیں فکر تھی. کوئی ہمیں یہ نہیں سوچا کہ ہم ویلتھ کریٹ کیسے کریں گے. جب تک انڈسٹریلائز نہیں ہوں گے تو ویلتھ کریشن نہیں ہوگی. ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تو ملک کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا. اور وہ جو اس کے ساتھ دوسری چیز نالج اکانومی. اب سنگاپور چھوٹا سا سنگاپور ہے، ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے 300 ارب سے زیادہ ان کی ایکسپورٹس ہیں. 50-60 لاکھ لوگ ہیں. ہمارا کہاں سے پاکستان گیا جبکہ ہماری ایکسپورٹس 60s کے اندر ایک وقت پہ ہانگ کانگ جتنی تھی. ہماری انڈسٹریل پروڈکشن 3-4 ایشین ٹائیگرز کے مقابلے میں پاکستان کی انڈسٹریل پروڈکشن تھی. اور کہاں آج کہ ہمارا 25 ارب ڈالر ایکسپورٹس اور ان کی چھوٹے سے سنگاپور کی 300 ارب ڈالر سے اوپر. تو یہ صرف اس لیے کہ شارٹ ٹرم کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں تھی، پلاننگ نہیں تھی. اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہماری جو ہم نے اپنی بجلی سے کیا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشل تھا ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا، اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ مہنگے امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن بنانے شروع کیے. اور جب پتہ بھی تھا کہ آگے جا کے ہمیں مشکل پڑے گی، بجلی مہنگی ہماری ہو جائے گی، روپیہ گرے گا، جیسے روپیہ گرے گا بجلی کی قیمت اوپر چلی جائے گی. بجلی کی اوپر جائے گی. ہمارا مقابلہ ہے جو ساؤتھ ایشین، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے، تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم انکمپیٹیٹو ہو گئی ہماری ایکسپورٹس، اور بجائے اوپر جانے کے نیچے آنی شروع ہو گئی. تو یہ جو مجھے آج خوشی ہے 3 وجہ سے. ایک یہ کہ سستی بجلی، یہ جو 6 پروجیکٹس ہیں ان کی بجلی 5 سینٹ سے بھی کم ہے، جبکہ ہم بجلی باہر سے 10-12 سینٹ اتنے پہ لے رہے ہیں. اور پروجیکٹس میں کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ ہے، مہنگی ہے. تو ایک تو سستی بجلی، اور یہ جب آئے گی تو اس سے اوور آل جو 60% ہمارا ٹارگٹ ہے 2030 تک، تو اوور آل بجلی کی قیمت نیچے آ جائے گی. دوسری چیز کلین انرجی. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب آنے والی جنریشنز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا. اور پاکستان وہ ملک ہے جو بڑا ونربل ہے، نمبر 8 پہ گنا جاتا ہے جو ملک گلوبل وارمنگ سے متاثر ہوگا. اور اس سے متاثر اس لیے ہوگا کہ ہمیں پانی کا بہت بڑا مسئلہ آ گئی ہے. یہ اور بڑھ جائے گا مسئلہ، کیونکہ
ہمارے گلیشیئرز کے اندر تیزی سے پگھل رہا ہے پانی تو وہ گلیشیئرز فیڈ کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے دریاؤں کو. تو ایکچولی ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. اس لیے ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو فائٹ کرنے کے لیے اپنی انوائرمنٹ کا خاص طور پہ دھیان رکھیں. تو یہ کلین انرجی ہے, ہوا سے بنے گی انرجی. تو یہ تو سیکنڈ اس کی بہت بڑی اس کی ایڈوانٹیج ہے. اور تیسری چیز جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ امپورٹڈ فیول پہ نہیں ہے, ہوا سے بنے گی. جس طرح ہم پہلے پانی سے بجلی بناتے تھے تو ہوا سے بجلی بنے گی امپورٹڈ. تو ہم پھر اگر روپیہ ہمارا کبھی سلپ بھی کرے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا. ہم شاکس پہ ہمارا اکانومی نہیں ڈپینڈنٹ ہوگی کہ جب ہم امپورٹ کریں گے باہر سے. جو اب جیسی جو ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی تو سارا پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر. ہمارا اتنا زیادہ جو ہمارے بجٹ میں سے اب سپورٹ کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو, ان کو سبسڈیز دینی ہے کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں. تو ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ اس کی 3 بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں رینیویبل انرجی کی, اور یہ جو ونڈ سے ہوا سے جو بجلی بنے گی. میں اس کے لیے ورلڈ بینک اور IFC کا بہت شکر گزار ہوں. الانگو آپ کا بہت شکر. الانگو کا اب تک اردو تو آ چکی ہوگی, تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اس میں پوری طرح کوشش کی. کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ لیپس کرنے لگا تھا. تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ رہا ہے. میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے. یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا. مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ روپیہ گرنا شروع ہو جائے, اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے. تو ایک بڑا مشکل وقت تھا. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی اکنامک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی محنت سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے. آج ہمارا روپیہ کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے. ہماری سٹاک مارکیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو گیا. ہمارے جو مین انڈیکیٹرز ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے. جیسے ہی ہماری اکانومی چلنی شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے. جو باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں, لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے. تو اس کا تو وہ سائیکل تب چلتا ہے ویلتھ کریشن سے. ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے, اس ٹیکس سے پھر اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے, جو کہ چائنا کی کامیابی کا راز تھا. میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں, ندیم آپ کو, عرفان آپ کو. میں خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی, اب مجھے کریکٹ کرنا, 120 ارب روپیہ آپ نے تقریباً 1 سال میں ریٹریو کیا پچھلے سال کے مقابلے میں. یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے. ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے ہیں. شکریہ.